مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آیا جو زکوٰۃ عورتوں کے زیورات کے اوپر ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں مستورات کے اندر تقریباً 70% اللہ معاف فرمائے المیہ یہ ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ جس طرح کی اور دیگر جو چیزیں ہوا کرتی ہیں جو استعمال میں ہوتی ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں، تو بعین اسی طریقے سے ہمارے جو زیورات ہیں سونا چاندی کے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس طرح شرعی طور پہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا وہ مسئلہ بالکل درست ہے کہ جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جو استعمال میں ہوتی ہیں ان کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی، بالکل درست ہے۔ البتہ یہ سونا اور چاندی اس سے مستثنی ہے، سونا اور چاندی اس سے الگ ہے۔ سونا چاندی کسی کے پاس ہے زیورات کی صورت میں، وہ چاہے استعمال میں ہو تب، استعمال میں نہ ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر سال اس پر گزر گیا ہے، اور وہ زیورات اس قدر ہیں کہ وہ نصاب کی مالک بنتی ہے وہ عورت، تو اس صورت میں اس کو اوپر اپنے اس زیورات کی جو زکوٰۃ سالانہ نکالنی پڑے گی، ورنہ تو گناہ گار اللہ کے ہاں ہوگی وہ۔ اب اس میں وہی یاد رکھنا چاہیے 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر اس کی رقم پہنچ رہی ہو، وہ سونا ہو یا چاندی ہو، اگر عورت کے پاس سونا ہے اور سونا دیکھنا چاہیے کہ 1 تولہ ہے 2 تولہ ہے، اس کے ساتھ دیکھیں اگر چاندی بھی 1-2 تولہ پڑا ہوئے تو پھر سونے کو چاندی کی طرف تبدیل کر پھر اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے پراپرٹی وغیرہ کے اوپر زکوٰۃ جو آتی ہے اس کے حوالے سے، اس میں کئی صورتیں اس کے اندر، اس لیے آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کروں گا، بہت آسان ہے سمجھنے کی چیزیں بس۔ نمبر 1، جو زمین یا گھر رہائش کے لیے خریدا گیا ہو، جو زمین اور گھر رہائش کے لیے خریدا گیا ہو، آیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ جو گھر یا دکان یا اسی طریقے سے فرمائیں کہ رہائش کے لیے کوئی بھی چیز خریدی گئی ہو جائیداد کی صورت میں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ بطور رہنے کے، بطور استعمال کے، اپنے رہائش پذیر ہونے کے لیے وہ چیز خریدی گئی ہے، وہ جگہ خریدی گئی ہے، وہ دکان خریدی گئی ہے، وہ گھر خریدا گیا، لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، جو دکان اس غرض سے خریدی گئی کہ اس میں کاروبار کیا جائے گا، جو دکان اس مقصد کے لیے خریدی گئی ہو کہ جس کے اندر کاروبار کیا جائے گا، تو فرمایا کہ اس دکان کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس زکوٰۃ جو اس دکان کی جو ویلیو بنتی ہے، جتنی اس کی رقم بنتی ہے، اس رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس نے جو اس دکان خریدی تھی وہ مال تجارت کے لیے نہیں، بلکہ اس دکان کے اندر وہ رہتے ہوئے کاروبار کرے گا۔ اس دکان کو بطور تجارت کے نہیں خریدا کہ میں اس دکان کو خریدنے کے بعد اس دکان کو اچھے داموں پر بیچوں گا آگے، پھر اس کو جو فروخت کروں گا تجارت کے لیے، بلکہ اس نے اس دکان کو اس لیے خریدا ہے کہ اس دکان کے اندر رہتے ہوئے میں کوئی کاروبار کروں گا۔ اب جو کاروبار وہ کرے گا اس کاروبار کے اندر تو زکوٰۃ آئے گی سالانہ، اگر اس کے بعد پیسے بچ رہے ہیں، کوئی نفع بچ گیا، لیکن اس دکان کی جو قیمت کی جو ویلیو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہاں اگر پراپرٹی وغیرہ جو آدمی خرید رہا ہے، جائیداد یا اسی طریقے سے کوئی زمین ہے، کوئی بھی جگہ ہے خرید رہا ہے، اس کے اندر اگر اس نے نیت ہی نہ کی ہو، آیا میں اس جگہ کو خرید رہا ہوں بیچنے کی نیت سے یا اسی طریقے سے فرمائے کہ رہائش کی نیت سے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ شرعی طور پر فقہا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا یہ حکم ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے اندر جب خریدا جا رہا تھا اس پراپرٹی کے اعتبار سے، اس جائیداد کو، اس زمین کو، تو اس کی کوئی نیت نہیں تھی، بالکل نیت سے خالی اور عاری تھا۔ بعد میں اگر جو نیت اس میں شامل ہو جائے گی اس کے بعد پھر اسی کے مطابق وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر اس کی نیت یہ شامل کر لیتا ہے کہ بھئی اس کے اندر میں اس کو بطور تجارت کے لیے میں خرید رہا ہوں یا بطور تجارت کے میں اب اس کو استعمال کروں گا، تو پھر اس پر واجب ہوگی زکوٰۃ نکالنا۔ اگر اس کو رہائش کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اس نے نیت کر لی بعد میں، تو پھر اس پہ کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔
ہاں جو جگہ جو دکان بطور جیسے ابھی آپ کے سامنے بتایا بطور تجارت کے خریدی گئی ہو، یعنی ایک مثال کے طور پر برابر میں 2 اسی طریقے سے 10 مرلے یا اسی طریقے سے 50 مرلے کا کوئی مکان ہے، اس کو میں خرید رہا ہوں بطور تجارت کے کہ بھئی میں اس کو خرید کر آگے بیچوں گا، لہٰذا اس سے نفع حاصل کروں گا. تو پھر فرمایا کہ اگر اس کو تجارت کی غرض سے خریدا ہے تو اس کی جتنی ویلیو لگے گی سال کے گزر جانے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ہر وہ جتنی بھی جائیداد ہو، جگہ ہو، زمین ہو، وہ اس غرض سے خریدی جائے کہ اس سے میں تجارت کروں گا یا بطور تجارت کے لیے لے رہا ہوں، میں اس کے ساتھ میں فائدہ حاصل کرتا رہوں گا، تو پھر اس کی قیمت کی جو ویلیو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی چلی جائے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی جگہ اس نے خریدی اور خریدنے کے بعد اس کی نیت رہائش کی تھی یا نہیں تھی، پھر اس نے وہ جگہ خرید کر کرائے پر چڑھا دی، آیا اب اس جگہ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ فرمایا کہ زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس سے جو کرایہ حاصل ہو رہا ہے اور وہ کرایہ سال بھر کے اندر اتنا ہو جاتا ہے کہ 1,10,000 روپے سے زائد جمع ہو جاتے ہیں، اور ہونے کے بعد 1 سال بھی اس سے گزر جاتا ہے، تو پھر اس کرائے کے اوپر جو نفع حاصل ہو رہا تھا اس دکان سے یا اس جگہ سے کرایہ آ رہا تھا، تو جب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر وہ بندہ کرایہ ہر مہینے وصول کرتا ہے، وصول کرتے کے ساتھ ہی وہ کھا لیتا ہے، استعمال میں آ جاتے، تو پھر اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. ہاں اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پلاٹ وغیرہ یا اسی طریقے سے کوئی پراپرٹی اس نے خریدی قسطوں پر خریدی، قسطوں پر خریدنے کے بعد پھر کیا قسطوں پر خریدنے کے بعد اس کو لیکن تجارت کی غرض سے اس کو خریدا تھا. اب پتہ چلا کہ قسطوں پر جو چیز خریدتا ہے بندہ، اس کی بسا اوقات سارے کے سارے پیسے اس نے نہیں اتار چکا ہوتا، لیکن اتنے اتار چکا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آدمی نے 1 کروڑ کا لیا ہے، وہ مکان یا کچھ بھی جگہ لیے، اب وہ تجارت کی غرض سے لیے، اس نے 50 لاکھ روپے تو دے دیے، لیکن ابھی تک اس کے 50 اترے نہیں ہیں. لیکن اب 50 کا تو سمجھو وہ مالک دے چکا ہے، جب 50 کا وہ مالک ہے دے چکا ہے تو سمجھو یہ صاحب نصاب ہے. جب صاحب نصاب ہے تو اس کے جس وقت 50 لاکھ روپے اس نے دیے تھے، آئندہ سال جب وہی دن آ گئے اور 50 لاکھ روپے سے اوپر وہ دیتا رہا، قسطیں ادا کر رہا ہے، تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگی. تو اس لیے جو لوگ قسطوں پر خریدتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یار ابھی تک ہمارا قرضہ اترا نہیں ہے لہٰذا ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو رہی. ایسے نہیں، بلکہ ہم قسطوں پر کوئی چیز خریدیں اور خریدنے کے بعد فرمایا کہ اس کو اتنے پیسے دے چکے ہیں کہ جس سے بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، 1,10,000 روپے سے زائد پیسے ہم دے چکے ہیں، آئندہ سال تک اگر اس سے اور پیسے آگے بڑھتے چلے گئے تو ہم پر یہ زکوٰۃ واجب ہوتی چلی جائے گی. اسی طریقے سے اس سے ایک ضمن میں ایک چیز یہ سامنے آ گئی کہ جو ہم BC بھرتے ہیں نا، کمیٹیاں وغیرہ جس کو کہتے ہیں وہ بھرتے ہیں. اب اس کے اندر بھی ممبران بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی لاکھوں روپوں کی بیسیاں ہوتی ہیں، 50 لاکھ روپے کی بیسیاں ہوتی ہیں. اب سالانہ وہ بھرتے مثال کے طور پہ 25,000 یا 50,000 روپے. اب اس نے دیکھا بھائی وہ تو 3 مہینے کے اندر 1.5 لاکھ روپے بھر چکا ہے. 3 مہینے کے اندر اس نے 1.5 لاکھ روپے بھر دیا، بھرنے کے بعد وہ صاحب نصاب بن گیا اسی دن سے 3 مہینے کے بعد. اب اگلے جو پورا یہ سال گزرے گا تو کتنے پیسے بھر چکا ہوگا؟ اب 3 لاکھ روپے جیسے 1.5 لاکھ روپے بھر چکا ہے تو یہ صاحب نصاب بن چکا ہے. جب یہ صاحب نصاب بن گیا تو اللہ رب العالمین کی نظر کے اندر عند اللہ یہ امیر شمار کیا جائے گا، یہ صاحب نصاب زکوٰۃ دینے والا بنے گئی ہے. اب یہ زکوٰۃ اگر اپنے اس BC کی یا کمیٹی کی نہیں نکالتا تو یہ گناہ گار ہوگا. اب لوگ بس اوقات سمجھتے ہیں کہ یار یہ BC اگر ہم بھر رہے ہیں یہ تو ہماری بس ایسی چل رہی ہے بطور قسطوں کی صورت میں، قسطوں کی صورت میں تو چلتی ہے، لیکن آپ اتنے پیسے بھر چکے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنے پیسے گھر پہ رکھے ہوئے ہوتے تو آپ زکوٰۃ دینے والے ہوتے نا. بیائی نہیں، اسی طریقے سے آپ نے کسی اور کے پاس پیسے رکھوائے ہوئے BC کی صورت میں، تب بھی آپ اپنی زکوٰۃ کو نکالنے والے شمار ہوں. اگر نہیں نکالیں گے تو اللہ کے ہاں گناہ گار ہوں گے. اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے زرعی زمین ہوتی ہے، زرعی کھیتی باڑی کرنے والی جو زمین ہوتی ہے اس کو بھی بطور تجارت کے اگر آدمی خریدتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی.
اگر بطور تجارت کے نہیں خریدتا بلکہ اس کو اس نیت سے خریدتا ہے کہ بھئی میں اس سے زراعت کروں گا اور زراعت کر کر اپنے آپ کو اوپر لگاؤں گا، اپنے خاندان پر لگاؤں گا، اپنے آپ کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، یہ ساری کی ساری چیزوں کے اندر سیراب میں خود اپنے خاندان والے ہوں گے، بلکہ اس کو بیچ کے تجارت نہیں کروں گا۔ اگر اس نیت سے خریدتا ہے زرعی زمین کو یعنی کھیتی باڑی والی زمین کو تو اس کو اوپر پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر تجارت کی غرض سے خریدے گا تو تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس لیے چند ایک مسائل تھے اس زمین کے حوالے سے جو آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔